بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 282 ہے، 282، اور آج سورہ آل عمران کی صرف ایک آیت کی تلاوت کی جائے گی، تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 104۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَلْتَكُن، اور چاہیے کہ ہو، منکم، تم میں سے، امتن، ایک جماعت، یدعون الی الخیر، جو بلائے خیر کی طرف، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور حکم دے اچھے کاموں کا، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور روکے برے کاموں سے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ ترجمہ یوں ہے، اور تمہارے درمیان ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جس کے افراد لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں، نیکی کی تلقین کریں اور برائی سے روکیں، ایسے ہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اس آیت میں 3 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، تمہارے درمیان ایک جماعت ہونی چاہیے۔ دوسری بات، جو بھلائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے۔ تیسری بات، ایسے ہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں۔ بزرگان محترم، پچھلی آیت میں اتفاق و اتحاد کی تعلیم دی گئی، اور اس آیت میں ایک ایسی جماعت کے وجود کی حاجت اور ضرورت کی بات کہی جا رہی ہے جن کے دل میں دوسروں کی اصلاح اور خیر خواہی کی فکر دامن گیر ہو۔ مومن کے لیے صرف یہ کافی نہیں ہے کہ وہ دیندار بن جائے، وہ صرف دیندار بن جائے، صالح اور متقی اور پرہیزگار بن جائے، بلکہ اس کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کو اس خیر کی طرف بلائے جس خیر پر وہ قائم ہے، اس برائی سے لوگوں کو روکے جس برائی سے خود رکا ہوا ہے۔ امت مسلمہ میں بہر صورت ایک ایسی جماعت کا وجود ضروری ہے جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت اس مضمون کی تائید کرتی ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اس امت کے بہترین امت ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ امت اپنی خیر خواہی کے ساتھ ساتھ دوسروں کی خیر خواہی کی فکر کرتی ہے، خود کو جہنم سے بچاتی ہے، دوسروں کو بھی جہنم سے بچاتی ہے، خود بھی جنت میں داخلے کی تیاری کرتی ہے اور دوسروں کو بھی جنت میں داخلہ دلانے کی کوشش کرتی ہے۔ اور یہ امت ساری انسانیت کی صلاح و فلاح کے لیے اتاری گئی ہے۔ اس امت کا مقصد یہ ہے کہ یہ امت لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتی رہے، برائی سے روکتی رہے، اور ساری انسانیت کو نفع پہنچانے کے لیے یہ امت وجود میں آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں ان لوگوں کو جو فریضہ دعوت دینے میں کامیابی کی سند گویا کہ پروردگار نے انہیں عطا کی ہے کہ جو لوگ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، رب ذوالجلال پر ایمان رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے پروردگار نے یہ بشارت دی، کامیابی کی سند عطا کی کہ اولئک هم المفلحون، کہ اور یہی ہیں وہ لوگ جو کامیابی پانے والے ہیں۔ پروردگار ہم سب کو ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔